میں چاہتا ہوں کہ ہم ذرا مریم نواز شریف کے صاحبزادے جنید صفدر کی شادی شادی سے تو ہمارا کوئی ان کا دہجی معاملہ ہے، لیکن ان کی جو تصویریں امیجز آئے ہیں منظر عام پر، سوشل میڈیا پر، اس کے اوپر جو بہت لیت جو ہو رہی ہے گفتگو اور اٹیکس، وہ سارے ذرا اس پہ آپ بتائیے کیا یہ اتنی کیا اس میں انہونی بات ہے؟ کیا واقعی کوئی انہونی بات ہے؟ انمیوٹ کر دیجئے ہاں ذرا. جی رضا صاحب، ایک مجھے اعتراض ہے کہ کیونکہ میں اس وقت واحد خاتون ہوں، آپ نے یہ سوال پہلے مجھ پر ہی وار دیا اور اس کا جواب مجھ سے مانگ رہے. اب میں ویسے زیادہ دلچسپی رکھتی تھی کہ آپ سے اس لیے پوچھ رہے ہیں کیونکہ آپ نے جانا ہے، ورنہ میں رضاکارانہ طور پر اس پر بات کرنے کے لیے تیار. آپ سے کرتے ہیں بالکل بات. ٹھیک ہے، چلے میں مان لیتی ہوں کیونکہ مجھے جلدی ہے، اس لیے مجھے جانے کی وجہ سے مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں. دیکھیں یہ اتنا زیادہ شاید بڑھ چڑھ کر تنقید نہ ہوتی اگر نفرتیں نہ ہوتی. میرے خیال میں اس کی بنیاد جو ہے نفرت ہے، اور اس میں بنیاد جو ہے ہماری پولرائز پالیٹکس ہے. اس میں کلاس اور فیمنزم کی بات کر لوں گی، لیکن میری نظر میں کہ جہاں ہمیں نظر آتا ہے ایسے ہمارے جو سیاستدان ہوتے ہیں جو ہمیں ناپسند ہوتے ہیں، ان پر اگر ہمیں تنقید کا موقع ملتا ہے تو وہ ہم خوب کرتے ہیں. اس میں ظاہر ہے بہت اہم پہلو ہے وہ کیونکہ خاتون سیاستدان ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مریم نواز صاحبہ کی بات نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ تو ظاہر ہے بہت بڑی اس وقت اپنی جماعت کی بھی لیڈر ہے، ان پہ نظریں بھی ہیں، وہ ظاہر امیر بھی ہیں، ان کے بیٹے کی شادی بھی ہو رہی ہے. کیا اتنی زیادہ تنقید اپنی بیٹی کی شادی پہ ہوئی تھی؟ شاید نہیں تھی. لیکن آپ دیکھیں کہ کیونکہ اس دوران انہوں نے جو اس وقت ان کی سیاست رہی ہے اس کی وجہ سے میرے خیال میں، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے، ظاہر ہے انسٹاگرام اور سوشل میڈیا اور بھی زیادہ ملٹیپلائی ہو جاتی ہے، دگنی ہو جاتی ہے، تگنی ہو جاتی ہے. پھر میں کہوں گی کہ اس میں جب خواتین سیاستدان کی بات کرتے ہیں، مریم نواز صاحبہ کو چھوڑیں، میں 2-3 سیمینارز اٹینڈ کری تھی جس میں خیبر پختونخوا کی کچھ MPAs تھیں، اور وہ میں واحد میڈیا کی نمائندگی کر رہی تھی، پوری میڈیا کے، پاکستانی میڈیا کے. وہ ان کی کیا شکایت تھی کہ جو پاکستانی میڈیا ہوتا ہے وہ ہم سے یہی پوچھتا ہے ہم کیا کپڑے پہننے والے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری ذات پہ حملہ کرتے ہیں، ہماری جو کام ہے، جو ہمارے ہم پالیسی سازی کرتے ہیں، جو ہم اسمبلی میں جا کر بات کرتے ہیں، ریزولوشنز پیش کرتے ہیں، اس پہ بات نہیں کرتے. ان کو یہ دلچسپی ہوتی ہے کہ شوہر کون ہے، آپ کی ذاتی زندگی میں کیا ہے، آپ کیا پہن رہی ہیں، کیا اوڑھ رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ it starts from the top، یعنی کہ آپ جو بڑی لیڈرز ہوتی ہیں جن کا نام زیادہ ہوتے ہیں، and it goes down to the bottom. آپ کو یاد ہوگا ہنا ربانی کھر جب وزیر خارجہ تھی اور انہوں نے ایک بیگ اٹھایا تھا جو بہت مہنگا بیگ ہے، برکن بیگ ہے، بہت بڑا برانڈ ہے، اس پہ کتنا زیادہ شور مچا تھا. ہنا پرویز بٹ، اور میرے خیال میں کہ جب انہوں نے مہنگائی کے خلاف ایک اسمبلی کے باہر، پنجاب اسمبلی کے بعد احتجاج کیا تھا، تو انہوں نے ایک شنیل کا بیگ تھا وہ اٹھایا تھا. اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ کیونکہ خواتین کے پہننے اوڑھنے پہ جس طرح دکھتی ہیں، کیا وہ کون سی انہوں نے دوپٹہ سر پہ لیا ہے، نہیں ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ بہت ساری خواتین سیاستدان جو شاید اپنی عام زندگی میں سر پہ دوپٹہ نہیں لیتی، ان کو وہ لیتی ہیں دوپٹہ کیونکہ ہمارے ملک میں اس پر نظر رکھی جاتی ہے. تو وہ جو مرضی کر لیں خواتین سیاستدان، ان کی میک اپ پہ، ان کے بال پر، ان کے ڈھنگ پر، ان کی چال پر، ان کے ایکسیسریز پہ بار بار کامنٹ ہوتا ہے. مرد سیاستدان کا کیا ہے؟ مرد سیاستدان اپنے بال ڈائی نہیں کرتے، مرد سیاستدان جو ہے وہ ایکسرسائز نہیں کرتے، وہ اپنے چہروں پہ کچھ نہ کچھ کرواتے بھی ہیں، جو میں نے سنا ہے بہت سارے سیاستدانوں کے بارے میں. اور اس وقت میں آپ نے دیکھا کہ میں کسی شخصیت کو ٹارگٹ نہیں کر رہی، وہ مہنگی گھڑیاں بھی پہنتے ہیں، وہ مہنگے جوتے بھی پہنتے ہیں، اور اچھے اچھے کپڑے بھی پہنتے ہیں، سوٹ بھی پہنتے ہیں. کوئی کامنٹ آتا ہے اس کے بارے میں؟ نہیں آتا. رہی بات کہ کیا مریم نواز صاحبہ کو اتنا بن ٹھن کے جانا چاہیے تھا، کیا فیملی ڈائنامکس کیا ہے، فیملی ڈائنامکس کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. اگر ان کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، وہ تیار ہونا چاہ رہی ہے، ان کی مرضی. پھر میں آخری بات ایک اور کرنا چاہوں گی، وہ کلاس کی بات ہے. وہ امیر غریب کون کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا. دیکھیں تنقید کا موقع ظاہر ہے وہی ملتا ہے جب نفرت کرتے ہیں، اور ظاہر ہے جب مہنگائی کی بات آتی ہے تو پھر جب آپ بہت زیادہ اس قسم کی شادی، لیوش قسم کی شادی دیکھتے ہیں اور جوڑے دیکھتے ہیں، تو کچھ اور یہ جائز تنقید بھی ہو سکتی ہے کہ
ایسے وقت میں جب آپ حکومت میں تنقید کریں کہ مہنگائی میں اضافہ کریں اور خود ایسے اخراجات آپ کے ظاہر ہوتے ہیں تو پھر کیا کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. میں اس کے بارے میں میری تو رائے ہے کہ لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. آپ کتنا چھپائیں کیا یہ اکیلے ہیں, کیا سیاستدانوں کو کرنا چاہیے. اصل میں بات یہ ہے کہ سیاست میں وہی لوگ آتے ہیں اور اس پوزیشن پہ وہی پہنچتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے. ابھی آپ آگے بات کرنے لگے ہیں خانے وال کی سیاست کی, اس سے پہلے سیالکوٹ کے انتخابات تھے, کتنے پیسے کی بات ہوئی. وہی لوگ آتے ہیں نا, وہی وہ لوگ سکسیڈ کرتے ہیں جو ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے, وہ خرچ بھی کرتے ہیں کیمپینز بھی اور غیر قانونی طریقوں سے بھی. تو یہ تو ہم یہ ہم کہہ سکتے ہیں خواب چھوڑ دیں اس وقت فی الحال کہ مڈل کلاس کے لوگ اور جو وہ اس پوزیشن پہ پہنچیں گے. میں آخری اس پہ بات کرنا چاہوں گی کہ مریم نواز صاحبہ پہ بھی تنقید ہوتی ہے, لیکن اس وقت ڈبیٹ کیا چل رہی ہے, اور آپ مجھے پتا آپ کے پروگرام میں بھی بات ہوئی تھی اور آگے بھی ہوگی, کہ عمران خان صاحب جن کے پاس 300 کنال کا گھر ہے, اخراجات سے چلاتے ہیں. میں اس میں آخری بات یہ کرنا چاہوں گی کہ کیونکہ وہ شاید میک اپ نہیں کرتے, لیکن بال ان کے بڑے اچھے بنے ہوتے ہیں جو عمر کے حساب سے ہوتے ہیں, اچھے بھی لگتے ہیں, ایکسرسائز بھی کرتے ہیں, کپڑے بھی اچھے پہنتے ہیں, ہینڈسم بھی کہا جاتا ہے ان کو. تو he also uses that card as well. اس میں آپ میک نو مسٹیک اباؤٹ اٹ, ان کا انسٹاگرام دیکھیں کیسے وہ اپنی پرانی تصویریں جو ہیرو والی تصویریں ہیں وہ آپ کو نظر آتی ہیں, وہ ان کے انسٹاگرام پہ لگی ہوتی ہیں. if we're talking about celebrity politician influencers, تو عمران خان صاحب ان میں سے ایک ہیں. بہت سارے لوگ, بہت ساری خواتین جو ہیں ان کو یاد ہے 80 کی دہائی کے عمران خان, پلے بوائے عمران خان, ان کی تصاویر ابھی تک ہینڈسم کہتے ہیں, ووٹ ہم انہیں کو دیں گے وہ ویسے ایکسیٹرا. سو یہ لکس ان کی بات ہے, یہ مرد سیاستدان کی بات ہے. اور پھر ان کی جو اخراجات ہے, میں کہوں گی کہ اس وقت اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہی سیڈ شی سیڈ کی بات نہ ہو, کہ جہانگیر ترین صاحب نے یہ کہا اور جسٹس وجی نے یہ بات کہی کہ کیا اخراجات ہیں, اور جو بہت زیادہ اینیکڈوٹس بھی ہیں, بہت سارے لوگ کس سے کہانیاں سناتے ہیں کہ کس طرح سے اخراجات چلتے ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ اندازہ کرنا چاہیے کہ پھر یہ اخراجات کیا ہیں اور کیسے پورے ہوتے ہیں. یہ آخری بات میں کہوں گی. بہت خوب امبر, آپ نے تو پوری سیاق و سباق اور بیک گراؤنڈ بتا دیا. میں سولنگی صاحب کی رضاکارانہ پیشکش کا بھی فائدہ اٹھاؤں گا, لیکن پہلے میں اعزاز سید جو ہیں میں ان کی طرف بڑھتا ہوں. اور اعزاز, آپ کو کچھ لگا کہ جو تنقید ہو رہی تھی سوشل میڈیا پہ وہ حسب معمول تھی یا خلاف معمول تھی؟ کیونکہ میں نے تو بہت دیکھا کہ بہت عجیب و غریب کامنٹس آ رہے تھے, ذاتی قسم کے حملے. انمیوٹ کر لیں ذرا اعزاز اور تھوڑا بتائیں ہمیں اس کی شادی کے حوالے سے. میں پھر اجازت دیتی ہوں. تھینک یو جی, آپ کو بالکل نمبر. You are free to go to your mosques and temples. On your own risk. ٹھیک ہے جی, خدا حافظ. خدا حافظ جی. اچھا رضا بھائی, بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس نے ایک نیا ٹرینڈ متعارف کروایا جب یہ اقتدار میں آئی. یہ ٹرینڈ یہ تھا کہ جتنے بھی مخالفین ہیں, اور چاہے وہ صحافی ہیں, چاہے وہ سیاستدان ہیں, چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, ان کی ذاتیات کو انہوں نے لانا ہے, اس پہ تنقید کرنی ہے, اور تنقید کی کوئی لمٹ نہیں ہوگی. کوئی تہذیب کی, کوئی شائستگی نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. یہ تحفہ ہے جناب عمران خان صاحب کا, اور یہ تحفہ عمران خان صاحب کوئی آج نہیں لے کے آئے ساتھ. جب یہ کنٹینر پر چڑھ کے اوئے اوئے کر کے گفتگو کرتے تھے تو جو ان کے فالوورز ہیں بیسکلی اپنے لیڈر کی اوئے اوئے کی گفتگو اور جس طرح کی بعض اوقات وہ لچر لینگویج استعمال کرتے تھے جب وہ کنٹینر پر تھے, اسی کو فالو کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں. ظاہر ہے جو فالوور ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا, وہ اپنے قائد کو, اپنے لیڈر کو آئیڈیلائز کرتا ہے, اور جو کچھ وہ کرتا ہے وہی اس کو کاپی کرتا ہے. تو یہ جو مریم نواز صاحبہ پہ جو تنقید ہے وہ بیسکلی اسی تناظر میں ہو رہی ہے. ایک کسی بھی فیملی کے گھر کی شادی ہو, وہ اسی طرح بنتے سنورتے ہیں جو ان کی مالی حیثیت ہو سکتی ہے, جو ان کا سماجی مقام ہوتا ہے. یہی کچھ ظاہر ہے انہوں نے کیا ہے اور ان کی تصاویر آئی ہیں. تو وہ جو اگر ٹویٹر کے ہینڈلز آپ دیکھیں جن کے اوپر سے بعض اوقات آپ دیکھیں گے ایسے کمنٹس آئے ہیں جو کہ تہذیب اور شائستگی کا کوئی دامن پکڑے ہوئے نہیں ہے,
یہ وہی اکاؤنٹس ہیں، اگر آپ ان کی ڈیٹیل جا کے دیکھیں تو ان میں جو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کون سی جماعت سے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کون سا ہے، تو یہ بڑی باتیں کلیئر ہیں۔ تو اب چونکہ ایک گند مچ چکا ہے تو اس میں باقی جماعتیں بھی بیچ میں ان کے لوگ بھی وہ آ گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ پی ایم ایل این کے قائدین کو یا ان کی رہنما کو مریم نواز کو برا بلا کہیں گے تو ان کے فالوورز بھی آپ کو ایسی گفتگو کریں گے۔ اور آپ نے وہ دیکھی تصویریں جس میں تنقید کی گئی عمران خان صاحب کی جو پنکی بی بی کے ساتھ شادی کی جو تصاویر ہیں وہ ساتھ جوڑ جوڑ کے لگائی گئی۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ دوسروں کے لیے جو گڑھا کھودتے ہیں خود بھی اس میں گرتے ہیں۔ تو اب یہ ایک ایسا گند مچ چکا ہے جس کا مجھے نہیں پتا کہ انجام کیا ہوگا۔ فی الحال تو چونکہ اقتدار میں خان صاحب شاید ابھی ان کی کچھ آندھی ہو رہی ہو، کچھ اور قوتیں بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہوں، لیکن وقت وہ کہتے ہیں چرخ فلک، یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، بالکل۔ جی سولنگی صاحب، آپ کی رضاکارانہ پیشکش جو ہے اس کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ جی دیکھیں، میرے خیال میں امبر نے کافی تفصیل سے اس بات کو سمجھ کیا۔ سے بیان کر دیا۔ اس کے اندر جو پاکستان کی سیاست کے اندر جو لچر پن آیا ہے اس کی بھی نشاندہی ہوتی ہے، اور پاکستان کی سیاست کے اندر جو عورت دشمنی ہے وہ بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اب مریم تو آج آئی ہے، بے نظیر بھٹو کے خلاف یہ لال حویلی والا جو بندہ ہے وہ کس طرح کی زبان استعمال کرتا تھا وہ یاد ہے آپ کو؟ بالکل۔ اور پیچھے جائیں، محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف ایوب خان نے جو زبان استعمال کی تھی وہ آپ کو یاد ہے؟ بالکل۔ ان کے لباس کے بارے میں جو زبان استعمال کی تھی میں دہرانا نہیں چاہتا۔ تو اس میں عورت مخالف، عورت دشمن جو ایک کلچر ہے وہ بھی جھلکتا ہے، اور جو آپ کی جو دشمنی ہے سیاست میں وہ بھی ہے، اور یہ ہم اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو بس میں اس پر اتنا ہی کہوں گا۔